ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصل على سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ باتیں کرنا بڑا آسان ہے۔ آج پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں جو آدمی آدھے کپڑے اتار کر بازاروں میں پھرے وہ آدھا ولی، جو پورے اتار دے وہ پورا ولی۔ جو آدمی کپڑے اتار کر ننگا ہو کر بازاروں میں پھرے کہتے ہیں یہ پہنچ گیا۔ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ کہاں پہنچ گیا، جہنم میں پہنچ گیا، جہنم کے نچلے درجے پر پہنچ گیا۔ پنجاب میں اس قسم کے بڑے ڈرامے والے ہوتے۔ شیخ سعدی کہتا ہے خلاف پیمبر کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسی۔ جو نبی کا راستہ چھوڑ جائے ولی نہیں ہو سکتا۔ آج آپ کو ایک آدمی آسمانوں پر اڑتا ہوا نظر آئے لیکن اس کے کردار میں نبی کی سنت نہیں، آپ سمجھو یہ شعبدہ باز ہے، یہ جادوگر ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہے جس کے قدموں پہ نبی کی سنت ہو۔ اس بر صغیر پاک و ہند میں یہ امتیاز اللہ نے علماء دیوبند کو عطا فرمایا۔ علماء دیوبند اس ہند و پاک میں اللہ کے سچے ولیوں کی جماعت کا نام ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں ان اولیاء کا تعارف کراؤں کہ جنہوں نے 100 سال تک پیغمبر کی سنت کو روشن کیا، 100 سال تک نبی کی شریعت کا چرچا کیا، 100 سال تک جنہوں نے پیغمبر کی سنت کو روشن کرنے کے لیے جیلوں کو آباد کیا، زندانوں کو آباد کیا، تختہ دار کو آباد کیا، راتوں کو عبادت سے آباد کیا، مسلح پہ راتیں گزاری، دن کو جہاد میں وقت گزارا، مدرسے بنائے، مسجدیں بنائی، در در پھرے، لوگوں کی گالیاں سنی، لوگوں کے تانے سنے، فقیری میں وقت گزارا، چٹائی پہ بیٹھ کر وقت گزارا، دکھوں میں وقت گزارا، کھدر کے کپڑے پہن کے وقت گزارا، وائسرائے برطانیہ سے ٹکرا کر جیلوں کو آباد کر کے بچوں کو یتیم کرا کے بیویوں کو بیوہ کرا کے زندگیاں کھپا دی، لیکن نبی کی سنت کو ایک مرتبہ نہیں چھوڑا۔ حلوے کی رکابی پہ ختم دینا آسان ہے، ٹھیک ہے، تیجے ساتے 40ویں کی روٹیاں ہڑپ کرنا آسان ہے، نذرانے وصول کرنا آسان ہے، لیکن بالا کوٹ کے پہاڑوں پر نبی کی سنت کے مطابق گردنیں کٹانا بڑا مشکل ہے۔ یہ ان اولیاء اللہ کی جماعت کا طریقہ تھا جن کو آج ایک طبقہ کہتا ہے یہ وہابی ہے۔ میں نے کہا تیرے دماغ کی خرابی ہے، جو دین کی بات کرے وہ وہابی ہو۔ یہ بھی سچے ولیوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ انگریز نے طریقہ ایجاد کیا تھا کہ جو سچا ولی ہے، جو انگریز سے ٹکرا رہا ہے، اس کو کہو یہ وہابی ہو گیا۔ ہندوستان کا یہ واقعہ، ایک مورخ، بڑا عجیب مورخ تھا، ڈاکٹر ہنٹر، ہمارے ہندوستانی مسلمان کتاب میں اس نے بڑی عجیب بات لکھی۔ اور ایک مورخ تھا مسٹر ٹامسن، اس نے لکھا کہ ہندوستان میں جو علماء انگریز سے لڑائی لڑ رہے تھے اس کو انگریز نے مشہور کر دیا یہ وہابی ہے۔ مولویوں نے کہا یہ وہابی ہے اور عام لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ وہابی ہے۔ اسی وہابی کے لفظ کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک ہندو تھا، اس ہندو کی دکان سے جس کا نام تھا رام داس سودا لینا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس رام داس نے تقاضا کیا کہ مولوی صاحب آپ کے ذمے بڑے پیسے ہو گئے، اب مجھے قرض واپس دو، پیسے دو۔ تو مولوی صاحب نے کہا پیسے نہیں دیتا۔ اس نے کہا میں ضرور پیسے لوں گا۔ جب وہ مولوی صاحب کو تنگ کرنے لگا تو مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ رام داس ہندو جو ہے وہابی ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے سودا لینا چھوڑ دیا کہ رام داس وہابی ہو گیا، ہم سودا نہیں لیتے۔ بڑے دنوں کے بعد جب اس کی دکان پر گاہک ہی کوئی نہ آیا، اس لیے کہ مشہور کر دیا کہ وہابی ہو گیا، کوئی گاہک نہیں آیا، تو ہندو نے، رام داس نے توبہ کی کہ مولوی صاحب میں نے پیسے تمہیں سارے چھوڑ دیے۔ اب مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کیا کہ رام داس دوبارہ ہندو ہو گیا ہے، وہابیت سے توبہ کر لی۔ اب لوگوں نے سودا لینا شروع کر دی۔ ایک انگریز تھا جس کا نام تھا برائجس اور ایک انگریز تھا جس کا نام تھا برک ہارٹ۔ یہ دو انگریز تھے جنہوں نے سعودی عرب کا دورہ کر کے وہابی کا لفظ مشہور کیا۔ دو انگریزوں نے محمد بن عبد الوہاب کی اولاد کو
اور ان کے ماننے والوں کو وہابی کہا، حالانکہ محمد بن عبد الوہاب جو ہے اس کا اپنا نام تو محمد ہے، عبد الوہاب اس کے باپ کا نام تھا، اور محمد اس کا نام تھا جس سے اختلاف ہو سکتا ہے، جو کہتا تھا قبروں پہ سجدے نہ کرو، جو کہتا تھا پکی قبریں نہ بناؤ، جو سعودی عرب کے بادشاہوں کا پیر تھا اس کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب۔ اب دیکھو لوگوں نے یہ لفظ مشہور کس طرح غلط کیا کہ اس کا اپنا نام ہے محمد، اگر اختلاف اس کی باتوں سے تھا تو اس کے ماننے والوں کو محمدی کہنا چاہیے تھا، اس عبد الوہاب اس کے باپ بیچارے کا تو قصور ہی کوئی نہیں تھا، اس کے اپنے نام محمد کی بجائے مشہور کرنے کی بجائے اس کے والد کے نام عبد الوہاب کے نام پر وہابی مشہور کر دیا، حالانکہ اس کا والد عبد الوہاب جو تھا اس نے تو اپنے بیٹے محمد کو اس جرم میں گھر سے نکال دیا تھا کہ تو قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیوں کرتا ہے، تو قبروں پہ چراغ جلانے سے منع کیوں کرتا ہے، اس کا تو باپ خود اہل بدعت میں شامل تھا، اس کا اپنا نام محمد تھا، باپ اس کی ان باتوں کا مخالف تھا، لیکن مشہور کر دیا وہ لوگوں یہ وہابی ہو گئے، حالانکہ عبد الوہاب باپ کا نام ہے، اس کا اپنا نام محمد ہے، اگر اس سے اختلاف تھا تو اس کے ماننے والوں کو محمدی کہا جاتا، لیکن محمدی کہہ کر کسی کو بدنام نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے اس کے باپ کے نام پر عبد الوہاب کے نام پر وہابی مشہور کر دیا، کیونکہ محمدی کے نام پر کوئی آدمی کسی کو برا نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ انگریز کی وہ سازش تھی جو آج سے 200 سال پہلے ہندوستان سے لے کر عرب کے ممالک تک رائج ہوئی، اور اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان میں جو آدمی بھی بدعت کرے گا، جو آدمی بھی تیجے ساتے 40ویں کی بات کرے گا، اس کو آپ روکیں گے وہ کہہ دے گا یہ وہابی ہو گئے۔ یہ اتنا بڑا حربہ تھا جس حربے پر 100 سال انگریز کی حکومت قائم رہی، اس انگریز نے علماء حق کو بدنام کرنے کے لیے ان کو کہہ دیا وہابی، حالانکہ محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ علماء دیوبند کا کیا تعلق تھا؟ محمد بن عبد الوہاب تو امام احمد بن حنبل کا مقلد تھا، علماء دیوبند امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے، اس کا کیا تعلق تھا؟ لیکن جو حق کی بات کرتا ہے، جو صحیح بات کرتا ہے، اس کو وہابی کہہ کر مشہور کر دیا گیا۔ یہی وہ فرق تھا جو 200 سال پہلے انگریز کے ظلم سے اور انگریز کی سازش سے شروع ہوا کہ سچے اولیاء اللہ کو وہابی کہہ کر مشہور کر دیا گیا، اور قبروں پہ ختم دینے والے، اور قبروں پہ چڑھاوے چڑھانے والے، اور قبروں پہ چراغ جلانے والے، اور قبروں پہ پختہ کو پختہ کرنے والے، اور قبروں پہ پھولوں کی چادریں چڑھانے والے، اور لوگوں کے مال کو دونوں ہاتھ سے لوٹنے والوں کو کہہ دیا یہ اللہ کا پہنچا ہوا ولی ہے، اور جس نے نبی کی سنت کے مطابق ساری زندگیاں کھپا دی ان کو وہابی کہہ کر بدنام کیا۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں دیوبند کی سرزمین کو، میں سلام کرتا ہوں قاسم نانوتوی کے فرزندوں کو کہ جس نے وہابیت کے تانے سن کر بھی قرآن و سنت کی مشعل کو فروزہ کیا۔ نبیوں کا سب سے بڑا طریقہ، پیغمبروں کا سب سے بڑا اعزاز ان کا استقلال ہوتا ہے۔ استقلال کا معنی ہے جو بات کہی اس پر پکے ہو جانا، یہ نبیوں کا شیوا ہے، ٹھیک ہے؟ نبیوں نے اس کے لیے مار کھائی، نبی نے اس کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، یہ دین مجھے اور تجھے یہاں آج بیٹھے بٹھائے مل گیا، اس دین کے لیے، اس اللہ کی توحید کے لیے بڑے انبیاء نے مارے کھائیں، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا مقابلہ کرنا پڑا، اس دین کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، اس دین کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، اس دین کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیفیں آئیں، اس دین کے لیے بڑے بڑے انبیاء پر مشکلات آئیں، اس دین کے لیے رسول اللہ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، اس دین کے لیے میرے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اس دین کے لیے بلال حبشی کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، اس دین کے لیے سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، نہدیہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، اس دین کے لیے بدر کے میدان میں 14 صحابہ شہید ہوئے، اس دین کے لیے احد کے پہاڑوں پہ 70 صحابی شہید ہوئے، اس دین کے لیے حنین کے مارکے میں 19 صحابی شہید ہوئے، خیبر کی لڑائی میں 13 صحابی شہید ہوئے، پیر معونہ پہ 67 صحابی شہید ہوئے، اس دین کے لیے بنی لہجان کے قبیلے میں 10 صحابی شہید ہوئے، اور اسی دین کے لیے حضرت زید ابن دسنہ کو پھانسی دے دی گئی، طارق ابن زید کو پہاڑ سے گرا کر شہید کر دیا گیا، خبیب ابن عدی کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، اس دین کے لیے صحابہ نے بچے یتیم کیے، صحابہ نے بیویوں کو بیوہ کیا، اس دین کے لیے صحابہ پوری دنیا میں نکل گئے، آج مکے اور مدینے میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، کل 1,44,000 صحابہ تھے، باقی 1,34,000 صحابہ کہاں ہیں؟ مکے مدینے میں 10,000 صحابہ تھے، باقی صحابی پوری دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا قرآن
لے کر پہنچے، کوئی مصر میں جا کر سو گیا، کوئی افغانستان میں جا کر سو گیا، کوئی قسطنطنیہ میں جا کر سو گیا، کوئی جناب علی چین کے صحراؤں میں سعد بن ابی وقاص سو گیا، اور سنان بن سلمہ یہاں پشاور کے علاقے میں اصحاب بابا کے نام پر آ کر جن کی قبر ہے یہاں آ کر سو گیا۔ پیغمبر کے صحابہ مشرق سے مغرب تک پھیلے، شمال سے جنوب تک پھیلے، سمندروں کو عبور کیا، دریاؤں کا سینہ چاک کیا، کشتیوں پہ بیٹھ کر سمندروں میں اترے، ظالم حکمرانوں کا مقابلہ کیا۔ پیغمبر کے صحابہ نے بچے چھوڑ دیے، بیویاں چھوڑ دی، علاقے چھوڑ دیے، حویلیاں چھوڑ دی، شہر چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن نہ قرآن کو چھوڑا، نہ مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑا۔ میں آپ کو آج کی تقریر میں اولیاء کی نشانی بتانا چاہتا ہوں، اولیاء کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ اولیاء کہتے کس کو ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو دین کے لیے سب کچھ لٹا دے۔ اسی دین کے لیے حضرت سعید بن جبیر کو حجاج بن یوسف کی عدالت کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ اسی دین کے لیے امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا اور 4 سال ابو حنیفہ جیل میں رہا، اور ابو حنیفہ کا جنازہ دیکھ کر 90,000 عیسائیوں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ اسی دین کے لیے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے۔ احمد بن حنبل کی پشت پر روزانہ 40 کوڑے لگائے جاتے تھے، اور محمد بن سیری کہتے ہیں کہ لو ضربت علی الفیل الحر، اگر وہ کوڑا ہاتھی کو پڑتا ہاتھی بھی کانپ اٹھتا۔ اس دین کے لیے امام شافعی پہ کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ اس دین کے لیے امام نسائی کو مسجد کے صحن میں شہید کر دیا گیا۔ اس دین کے لیے امام بخاری کو دھکے دے دے کر بخارا سے نکالا گیا۔ اس دین کے لیے امام مسلم کو تکلیفیں دی گئی۔ اس دین کے لیے امام غزالی کو بغداد کے جنگلوں میں پھرنا پڑا۔ اس دین کے لیے امام راضی کو تکلیفیں آئیں، اور اس دین کے لیے امام ابن تیمیہ کا جنازہ دمشق کے قلعے سے اٹھا، جس کے شاگردوں میں 10,000 علماء روزانہ بیٹھ کر حدیث لکھا کرتے تھے، لیکن فتنہ تاتار کا مقابلہ کرنے کے لیے ابن تیمیہ نے مدرسہ چھوڑ دیا، مسجد چھوڑ دی، تلوار اٹھا کر میدان میں آیا، بالآخر جیل میں گیا۔ 3 سال ابن تیمیہ جیل میں رہا، اور جیل سے ابن تیمیہ کا جنازہ اٹھا۔ اس کے جنازے پر 1 لاکھ علماء نے ابن تیمیہ کی نماز جنازہ ادا کی۔ اور ابن تیمیہ کے بعد اسی دین کے لیے ہندوستان میں ایک مرد قلندر کو اللہ نے پیدا کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں جب مغلوں کی حکومت قائم ہوئی، سب سے پہلا مغل حکمران تھا جس کا نام تھا اکبر بادشاہ، جلال الدین اکبر جس کو کہتے ہیں، ہندوستان کا سب سے پہلا مغل حکمران ہے، اور اتنا عظیم سلطنت کا بانی تھا کہ جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ افغانستان بھی ہندوستان میں تھا اس وقت، ایران بھی ہندوستان میں تھا اس وقت جلال الدین اکبر حکمران تھا۔ اس نے ایک دین اکبری بنایا، دین الہی بنایا، نیا دین بنایا، تاکہ ہندو بھی خوش رہے، عیسائی بھی خوش رہے، یہودی بھی خوش رہے، مسلمان بھی خوش رہے۔ ایسا نیا قانون بنایا، نیا نظام بنایا۔ اس کو بھی چند درباری مولوی مل گئے، جس طرح آج پاکستان کے حکمران بھی کئی درباری ملا ملے ہوئے ہیں۔ درباری مولوی ہر دور کے حکمران کو مل جاتے ہیں۔ درباری مولوی چاپلوسی کرتے کرتے وہ ساری زندگی بے غیرتی میں گزار دیتے ہیں، لیکن حق پرست مجاہد حکمرانوں سے ٹکرا کر پیغمبر کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جلال الدین اکبر کے دور کے بڑے بڑے درباری مولوی تھے۔ انہوں نے کہا ایسا دین بناؤ کہ جس دین پر سارے لوگ خوش ہو جائیں۔ اس نے ایسا دین بنایا، اس کا نام رکھا دین الہی۔ کیا نام رکھا؟ کہتا ہے یہ دین الہی ہے۔ دین اکبری کو دین الہی کہا۔ ایک آدمی 32 سال کا نوجوان تھا، 32 سالہ نوجوان، کھدر کے کپڑے ہیں، کھدر کی چادر ہے، کھدر کی ٹوپی ہے، پہن کر میدان میں اتر آیا۔ پیروں نے کہا تو قتل ہو جائے گا، کسی نے کہا چپ کر کے گھر بیٹھ جا، تجھے کیا ضرورت پڑی ہے، لیکن وہ نوجوان سر پہ کفن باندھ کر میدان میں اتر آیا۔ اس نوجوان نے جلال الدین اکبر کا مقابلہ کیا، اس نوجوان نے اکبر کے دین کو ٹھکرا دیا، اس نوجوان نے اکبر کی سلطنت کو پاش کرنے کا ارادہ کیا۔ اسی نوجوان کو تاریخ کی زبان میں شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اکبر بادشاہ سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا۔ آج پاکستان میں کئی پیر اپنے آپ کو مجددی کہلاتے ہیں، کئی نقشبندی کہلاتے ہیں۔ میرے دوستو، مجددی کہلانا بڑا آسان ہے، نقشبندی کہلانا بڑا آسان ہے، لیکن جو کام مجدد نے کیا وہ کام کرنا بڑا مشکل ہے۔